5 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہوگی. 5 سال کے بعد. 2-3 بڑے پولیٹیکل اہم سوال ہیں، چونکہ آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور عمران خان صاحب کی طبیعت بھی بڑی کہہ رہے ہیں کہ ناساز ہے. ان کے چیک اپ کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں جی پچھلے سال سے ان کا جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان سے ملنے بھی نہیں دیا گیا، سرکاری ڈاکٹروں سے علاج کرانے کا کہتے ہیں. ہارٹ ریٹ ان کا کہا جا رہا ہے 49 ہے. اور ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے. یہ تو بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے گورنمنٹ پہ. جی نہیں، ان کی یہ جیل حکام جو ہیں، خاص طور پہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، قانونی طور پہ وہ ذمہ دار ہے. تمام قیدیوں کا، حوالاتیوں کا وہ ذمہ دار ہے. انہیں بالکل، ان کو اگر میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے تو ان کو پوری جو ہے وہ وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کو میڈیسنز ملنی چاہیے. اگر ہمیں میڈیسن نہیں ملتی رہی، وہ روکتے رہے اس وقت، تو وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ہم بالکل اس میں قطعاً اس میں ہم انوالو نہیں ہیں. ہماری پوری اس بارے میں ریکمنڈیشن ہے ان کو اچھے حالات میں اچھا کھانا، اچھی میڈیسن، علاج معالجہ جس قسم کا وہ چاہتے ہیں. اگر جیل میں ممکن نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل سے جو ہے وہ ملنا چاہیے میڈیکل کور. تو بالکل ہم تو، اور خاص طور پہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو وہ ہر چیز ملنی چاہیے. بنی گالا شفٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہے گورنمنٹ کا عمران خان صاحب کو؟ گورنمنٹ کا ارادہ تو اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا. وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. اگر وہ ہونا چاہتے ہیں شفٹ تو وہ عدالت میں ریٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے. اگر وہ یہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے بینگ گورنمنٹ؟ نہیں، دیکھیں آپ، اگر کوئی وہ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اپنا موقف اختیار کرے گی. اس کے اوپر ابھی تک تو کبھی اس قسم کی بات ہوئی نہیں ہے، تو میں پری میچور تو اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. پچھلے دنوں حذیفہ رحمان صاحب کی ایک بڑی کلپ جو ہے وہ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو آفر دی تھی کہ گلف چلے جائیں، تو انہوں نے آگے سے بضد ہو کے کہا تھا کہ نہیں، مجھے انگلینڈ یا ویسٹ کے کسی کنٹری میں شفٹ کیا جائے. اس میں کوئی صداقت یا سچائی ہے کہ کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی اور اس میں یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ وہ نہیں مان رہے تھے اور آپ ان کو کچھ اور آفر کر رہے تھے؟ نہیں، یہ حذیفہ رحمان صاحب کی کو اپنی انفارمیشن یا ان کا اپنا نالج ہو سکتا ہے. وہ مائی نالج اینڈ انفارمیشن، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. کوئی ڈیل نہیں چل رہی؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، لیکن آپ نے، ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ سے مرین گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا، یعنی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے. اچھا ران صاحب، آپ نے میرے پروگرام میں لاسٹ ایئر جب ہم سال کو آخر اینڈ کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ 5 سال عمران خان جیل میں رہیں گے، اور 2 سال تو ہو گئے اور مزید ہم دیکھیں گے. اس سال آپ کو ویسے کوئی رہائی شاہی نظر آتی ہے خان صاحب کی؟ نہیں، دیکھیں، میرا کہنے سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو جیل میں رکھنا ہے. میرا تو کہنے سے مراد یہ تھا کہ جو ان کو سزا ہوئی ہے اس وقت، میرا خیال ہے کہ شاید ان کو جو میکسیمم پنشمنٹ ہوئی ہے وہ 14 سال ہے. کسی ایک اور کیس میں شاید تھوڑی ہے. تو میں تو اس حساب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ بری نہیں ہوتے یا ان کی بیل نہیں ہوتی تو پھر ان کی سزا کا یہ ڈیوریشن ہے. تو میں تو سبجیکٹ ٹو دیٹ جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اتنی اس وقت سزا ہے. ٹھیک، یعنی باقی اختیار تو عدالت کا ہے. ٹھیک، بالکل ظاہر ہے کہ عدالت میں چل رہے ہیں کیسز، اور ویسے تو خان صاحب کو 8 کیسز میں 9 مئی کے ضمانت بھی مل گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت کیسز، سائفر ہو یا دوسرے کیسز، اس میں ان کو بریت بھی ہوئی ہے. لیکن رانا صاحب، یہ آپ لوگوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کیسے منا لیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر سینٹ کی؟ وہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 8 سیٹیں ملنے والی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب نے ہماری سیٹس کم کروائی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جو سینٹ کی سیٹس ہیں نا، ان کا اس میں کیونکہ ووٹر جو ہے وہ اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے،
اسمبلی میں ہر پارٹی کی سٹرینتھ جو ہے وہ متعین ہے، ہر پارٹی کو پتہ ہے کہ میرے اتنے ممبرز ہیں، تو اس کے حساب سے اگر پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے بندے توڑنے اور یہ جو سیاسی طور پہ خرید و فروخت ہوتی ہے، جو کہ بعد میں 2 یا 3 آدمی جو ہے وہ ایسی حرکت کرتے ہیں اور بدنام پوری برادری پوری سیاست ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات پارٹی جو ہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کی پیپر سٹرینتھ ہے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر کے اس کے مطابق سیٹوں کو جو ہے وہ لیا جائے، اور اس چکر میں نہ پڑا جائے کہ آپ میرے اور میں آپ کے لوگوں کو جو ہے وہ خراب کروں یا ان کو خریدنے کی کوشش کروں. تو یہ ایک پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک نہیں چھوٹا ارادہ سی کوئی خریدن فروخت یا ان کے بندوں کو یہاں وہاں کرنے. ان کی سیٹیں 6 بنتی تھی، ہماری 5 بنتی تھی، انہوں نے بھی وائز سٹیپ لیا اور ہم نے بھی، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی سیٹیں لے لی، ہم نے اپنی لے لی. ٹھیک، بڑی ویسے حیرانگی والی بات ہے. ویسے فیصل واؤڈا صاحب کہہ رہے تھے میرے پروگرام میں کہ مراد سعید صاحب کی سیٹ جو ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی ان کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ لاس برداشت کر لے گی بڑے آرام سے، کچھ کہے گی نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں، وہ کیسے وہ ظاہر ہے کہ حلف نہیں لیں گے، منظر عام پر نہیں ہے. 9 مئی کے کیسز چل رہے ہیں، مراد سعید بھی ہیں اس میں. حلف نہیں لیں گے تو خالی ہو جائے گی. اگر خالی ہوگی تو الیکشن اس کا کہاں پہ ہونا ہے؟ کے پی کے کی اسمبلی میں، تو وہاں پہ تو پھر ان کی اکثریت ہے، وہ دوبارہ کسی اور کو منتخب کر لیں. یعنی آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں مراد سعید والی اگر سینٹ کی سیٹ خالی ہوتی ہے اس کے اندر؟